بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں سوال کر سکتے ہیں. پہلے اپنا نام اور پروفیشن بتائیں. میرا نام جسمیت سنگھ اروڑا ہے. میں ایک بزنس مین ہوں اور آج شاید بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بہت دن بعد ایک انسان ایسا ملا ہے جو بہت ٹیکنیکلی ریلیجن پہ بول رہا ہے. اینڈ اسلام جس کا کہ کانسٹیٹیوشن قرآن ہے، اس قرآن کو لکھا گیا تھا آج سے بہت سال پہلے. اس طرح سے بہت سارے کتابیں جو بہت سال پہلے لکھی گئی، ہر ایک ٹائم پہ کانسٹیٹیوشنز بنے. 500 سال پہلے سکھزم بنا، سکھزم میں بھی بہت کچھ لکھا گیا. اسلام ایک بہت ایکسلنٹ ریلیجن ہے. میرا جگری دوست مسلم ہے، علی نام ہے اس کا. لیکن آج تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہر ریلیجن میں ایک جب کانسٹیٹیوشن دیا جاتا ہے، ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں، یہ آپ کی ڈیوٹیز ہیں، یہاں آپ بچ سکتے ہو، یہاں آپ نہیں بچ سکتے ہو. یہ شاید آپ کے گیٹ اویز ہیں، ایکسیپشنل کیسز فار. ہم اسلام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھی اگر آپ بیمار ہو تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو. تو آج اس طریقے سے اسلام میں بہت ساری گیٹ اویز ہیں جس کا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی اور خاص کر کے نان مسلمز اس کے ابیوز بہت زیادہ کرتے ہیں. اسلام از ون آف دی موسٹ ابیوز ریلیجن ان دی ورلڈ. وائی آپ لوگ اتنی ٹیکنیکلی باتیں کرتے ہو، اس ابیوز کو اپنے اسلام بھائیوں سے نہیں بچا پا رہے پلس نان مسلموں سے نہیں بچا رہے ہو، کیوں؟ ہمارے بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ، اور بہت اہم سوال اور بہت صحیح سوال. انہوں نے کہا کہ کتنے دیگر مذاہب ہے، اسلام ہے، اور الحمدللہ اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے اصول ہے، حرام حلال، اجازت ہے، اگر آپ بیمار ہے تو بیٹھ کے نماز. بالکل صحیح فرمایا. اتنا ٹیکنیکل ریلیجن ہونے کے باوجود وائی از اٹ دا موسٹ ابیوز ریلیجن؟ سب سے زیادہ کوئی مذہب کے خلاف آواز آج کی تاریخ میں وہ اسلام کے خلاف، کیوں؟ بہت اچھا سوال. میں آپ کا سوال ہے کہ اسلام کے خلاف سب سے زیادہ لوگ کیوں خلاف بات کر رہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ جو لوگ اسلام کو نہیں پسند کرتے انہیں ڈر ہے کہ اگر اسلام پھیلے گا تو ان کے لیے خطرہ ہے. آج اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے ساری دنیا میں. اگر آج کی میڈیا، ٹیلی ویژن چینل ہو، سیٹلائٹ چینل ہو، انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، سب سے زیادہ جو خلاف بات کر رہے کوئی بھی مذہب کے وہ ہے اسلام. آج کے پیپر میں میں نے پڑھا کشونت سنگھ وہ بہت اچھا مانا والے لیکھک ہے. آج کے ٹیلی گراف پیپر میں کلکتہ میں نے پڑھا کہ اس کو بھی اسلام کے خلاف بات کرنے کا شوق آ گیا. کیوں؟ اور آج کے پیپر میں لکھتا ہے کشونت سنگھ کہ چند مہینوں سے میں لگاتار کیوں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، خصوصاً ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام. چند مہینوں سے کشونت سنگھ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا چند مہینے پہلے میرے بارے میں، میرے خلاف اٹھ پٹان. کچھ پرابلم نہیں، کچھ فرق پڑتا نہیں. آج بھی لکھا لیکن آج جو حکمت کے ساتھ لکھا. پہلے جو لکھا تھا سب غلط لکھا تھا، آج حکمت کے ساتھ لکھا. کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا، سائنس کے بارے میں بات کر رہا، تقریر کر رہے تھے، مجھے پتا نہیں تھا کہ قرآن بھی سائنس کے بارے میں ذکر کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پہلے ذرا تعریف کی، پھر اس نے کہا کہ میں نے وومن رائٹ دیکھ رہا ہوں لیکن ڈاکٹر نائک یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو حجاب نہیں ہونا چاہیے، سارا جسم دکھانا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ رس تک کے دکھ سکتا ہے، کو ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے اور ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. جو چیز کہا بالکل صحیح کہا، لیکن چن چن کے کہا. کوئی بھی انسان اگر وہ پڑھے گا یہ سمجھے گا کہ اسلام مذہب کے اندر خواتین کی حقوق ہی نہیں ہے.
اسے کہتے ہیں این ایکٹ آف اے ڈیول، شیطان کا کلام، شیطان کی قلم. افسوس کی بات ہے کہ پہلے بار جب میرے خلاف انہوں نے کوئی آرٹیکل لکھی، ان کے چاہنے والوں نے ان کے خلاف لکھی، مجھے فیکٹس آتے، انہوں نے جواب نہیں دیا. کیا جواب دینا؟ جواب دینے کے لائق ہوگا تو دیں گے نا. جب اس نے آرٹیکل لکھا تو کئی لوگ نے لکھا کہ خوشونت سنگھ میں آپ کا فین تھا، آپ کا چاہنے والا تھا، لیکن یہ آرٹیکل پڑھنے کے بعد مجھے افسوس ہو رہا ہے. آپ پہ جو بھی چیز انہوں نے لکھی، پھر لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایجوکیشن کے خلاف ہے. کو ایجوکیشن مطلب لڑکا لڑکی ساتھ میں بیٹھ کے پڑھنا، اس کے خلاف ہے. اگر عورتوں کو نہیں پڑھائیں گے تو عورتیں ترقی کیسا کریں گے؟ کیسا مذہب ہے؟ وہ چن چن کے میری تقریر، وہ یہ نہیں کہا کہ تقریر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے علم حاصل کرنا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. وہ میری آدھی بات کھا گئے، صرف وہ پوائنٹ لیے جس میں میں کہتا ہوں کہ عورت اور مرد ساتھ میں بیٹھ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پڑھنا نہیں چاہیے. وہ چھوڑ کے وہ چیز کو کوٹ کر کے باقی چیز جو میں نے کہا کہ خواتین کو پڑھانا فرض ہے، علم حاصل کرنا ان کے لیے فرض ہے، تو کچھ چیز باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لینا اور کوٹ کرنا یہ صحیح نہیں. جو بھی کوئی اگر وہ کسٹ دیکھیں گا وومن رائٹس میری کسٹ جس کا ذکر کر رہے، وہ پھر سے خوشونت سنگھ پہ اعتراض کرے گا کہ کیا وہ بکواس کر رہا ہے. میں نے یہ کہا کہ یوکی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آدمی اور عورت، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھائی کریں گے تو ان کا توجہ پڑھائی سے زیادہ لڑکی لڑکا پہ رہے گا. تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نہیں کہہ رہے. ان کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ بی بی سی میں ایک پروگرام آیا تھا جس میں ذکر ہے کہ لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھنے سے توجہ پڑھائی پہ کم ہوتی ہے، اسی لیے یو کے میں سنگل سیکس اسکول زیادہ کھول رہے ہیں. یہ میرا آرٹیکل کا کوٹیشن تھا. تو خوشونت سنگھ کو یہ کہنا چاہیے کہ بی بی سی اور یو کے میں ایسی واحد چیز اگر ہم لوگ ریسرچ کریں گے تو یو کے ترقی نہیں کرے گا. وہ میرے کو الزام لگا رہے، آپ سمجھ رہے؟ تو اسے کہتے ہیں کہ یلو جرنلزم. کیوں؟ اسلام کے خلاف لکھیں گے تو پیسہ ملے گا کہ نہیں؟ اب سلمان رشدی کون جانتا تھا؟ ان کو بہت کم لوگ جانتے تھے، ابھی ساری دنیا جانتی. اسلام کے خلاف لکھو تو آپ نے جو کہا کہ وائی از اٹ دا بگیسٹ ابیوز ریلیجن؟ بیکاز اٹ از دا اسکیپ گوٹ آف ٹوڈے. کہ اسلام الحمدللہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے. اگر خوشونت سنگھ صحیح ہے، اگر یہ باقی لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام ایک ریلیجن آف ٹیررزم ہے، ایک دہشت گردی کا مذہب ہے جس میں انسائنٹیفک ہے، خواتین کے حقوق نہیں ہے، تو آج کے تاریخ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام کیوں ہے؟ امریکہ میں آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. اور آپ جانتے ہیں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان میں سے 2/3 حصہ، 2/3 آف دا پیپل، مور دین 65% آف دا پیپل ایکسپٹنگ اسلام، جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں 65% ان میں سے خواتین ہیں، عورتیں ہیں. اگر اسلام خواتین کو حقوق نہیں دیتا تو یہ امریکن عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے؟ کیونکہ اسلام میں ان کو حقوق مل رہے ہیں. اگر خوشونت سنگھ صحیح ہے کہ اسلام میں خواتین کو حقوق نہیں ہے تو عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ صرف اسلام میں اسلام میں خواتین کے حقوق ہے جن سے وہ ترقی کر سکتے. تو آج لوگ اسلام کے خلاف کیوں بات کر رہے؟ کیونکہ اگر اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے تو لوگوں کو خطرہ ہے کہ اسلام پھیلے گا تو اسلام میں شراب حرام ہے، ناچ گانا، مایہ گری حرام ہے، پورنوگرافی حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے. اگر یہ پھیلے گا تو بہت لوگوں کو نقصان ہوگا. تو لوگ اپنی ساری طاقت لگا. امریکہ پہلے کمیونزم کے خلاف تھی، ابھی کمیونزم گیا، اب اسلام کے خلاف. انہیں خطرہ ہے اسلام سے. کیا خطرہ ہے؟ کہ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے
ان کو جو لگتا ہے کہ دنیا میں فائدے ہیں، جو چیزیں وہ کر رہے ہیں، ڈانسنگ، کوٹنگ، الکوہلزم، ڈرگ ایڈکٹ، وہ سب وہ بند ہو جائیں گے، انہیں ڈر ہے. تو جو بھی اسلام کے خلاف اگر بات کر سکتا ہے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. تو اسی لیے اسلام ہیز بین میڈ دا سافٹ ٹارگیٹ. بٹ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے باوجود اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. 11 سپتمبر کا واقعہ ہوا، 5,000 سے زیادہ لوگ مر گئے نیو یارک کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں. جو ایسا ہوا غلط ہے. جس نے بھی 5,000 لوگ کو مارا قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کہ جو بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، جان سے مارتا ہے، سوا قتل کے بدلے قتل یا دھرتی پہ فساد پھیلانے کے لیے، یہ دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو بچاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا مسلم ہو، وہ سارے انسانوں کو بچا رہا ہے. تو وہ جو حادثہ ہوا غلط ہوا. اس کے بعد میڈیا اسلام کے خلاف ہے. اس کے باوجود امریکہ میں 9 مہینے میں 11 سپتمبر 2001 کے بعد 35,000 امریکن اسلام قبول کرے. کیوں؟ یو این ایڈلی کے حساب سے طالبانوں نے پکڑا تھا، اس کے حساب سے 22,000 یو کے لوگ اسلام قبول کرے. کیوں؟ یو این ایڈلی کے طالبان نے پکڑا تھا 6-7 دن کے لیے، چھوڑنے کے بعد اس نے اسلام قبول کی. کیوں؟ جو خاتون گئی تھی افغانستان طالبان کے خلاف لکھنے کے لیے، 7 دن اس کو قید رکھا. جب چھوٹ گئی تو لوگ نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ جس طریقے سے ایک مہمان کے ساتھ برتاؤ کرتے. اتنی متاثر ہوئی، اسلام قبول کی. میڈیا کیا ہو رہی ہو؟ کیوں؟ پہلے میڈیا تو یو این ایڈلی اس کو اونچائی پہ لے کے جا رہی تھی. جب وہ اسلام قبول کی اس کے خلاف ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. اسی لیے لیکن ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جتنے بھی غلط فہمیاں اسلام کے خلاف ہے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنا آئی اگری وتھ یو اٹ از دا موسٹ ابیوزڈ ریلیجن. اسلام کے خلاف سب سے زیادہ کتاب لکھی گئی اکارڈنگ ٹو ٹائم میگزین. تھوڑا مائک شروع کریں. میرا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ابیوز میں آج جو گیٹ اویز اسلام میں ہیں، آج میں نے جیسے بولا کہ قرآن بیٹھ کے نماز بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سارے گیٹ اویز ہیں. وہ نان مسلمز آدمی وہ گیٹ اویز یوز کرنے کے لیے اسلام کو اتنا یوز کر رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ لوگوں نے آج تک کیا کیا ہے؟ واٹ ہیو یو ڈن ٹل ناؤ؟ اس ابیوژن کو روکنے کے لیے آپ نے وہ ابیوز، ٹھیک ہے آپ نے اسپرچولی ٹیکنیکلی کافی حد تک اس کو ٹھیک کر لیا، بٹ دین اگین جو انہیرنٹ پرابلمز ہیں اس کو کیسے کیا ہوا اس کا؟ بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں جو گیٹ اوے ہے، مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، اس کا لوگ غیر مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو ابیوز کر رہے ہیں. یہ بھی ہے کہ آج جیسے شادیاں الاؤڈ تھی پہلے، میں سمجھ گیا، میرے شادیاں آج ایک کوئی نان مسلم آدمی اس کو دوسری شادی کرنی ہوتی ہے، بولتا چل بھائی اسلام بن جائے، ٹھیک ہے شادی کر لی ہو گیا، طلاق دینا چل رہے پکڑ اسلام کر لیا طلاق دے دیا. یہ اتنی ایزی کیوں کر دیا گیا؟ تو آپ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں پوچھا کہ اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کے لیے اجازت کیوں ہے؟ ڈائریکٹ سوال پوچھو، مجھے برا نہیں لگے گا. بھائی صاحب بیوی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے گیٹ اویز ہیں، میرے سوال کو ایک چھوٹے دائرے میں نہ لے کے بڑے دائرے پہ بالکل سر، میں سمجھ گیا. بھائی کیوں اس میں ایزیلی کیوں یوز کیا جاتا ہے اسلام؟ بالکل سر، اتنا اچھا دھرم ہے، اتنا ایکسلنٹ ہے، اس کو اتنا ایزیلی کیوں لے رہے لوگ؟ میرا صاحب کا اچھا سوال ہے کہ گیٹ اویز جو اس کے حساب سے گیٹ اویز ہے، میرے حساب سے گیٹ اویز نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان بیمار ہے اس کے لیے بھی نماز پڑھنا فرض ہے، یہ گیٹ اوے نہیں ہے. لوگ کہتے کہ اتنا شدت مذہب، آپ کہتے گیٹ اوے، لوگ کہتے شدت اتنا اسٹرکٹ، نماز پڑھو اللہ کے رسول کے طریقے سے، کھڑے رہو،
رکوع کرو, سجدہ کرو. بیمار ہے, کھڑے نہیں ہوتے تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھو, لیکن نماز پڑھو. جنگ کے میدان میں بھی رک کے نہیں پڑھ سکتے تو اونٹ کے اوپر پڑھو. جنگ کے میدان میں جان کا خطرہ ہے تو آدھی لوگ پہرا کرے, دوسرے لوگ نماز پڑھے. پھر جو لوگ پہرا کرتے وہ نماز پڑھو, دوسرے لوگ پہرا کرے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 سے 102 103 104. اتنا پختہ مذہب ہے, گیٹ اوے نہیں, پختہ, چھوٹی نہیں ہے نماز کے لیے. نماز پڑھنا فرض ہے. آپ بولتے گیٹ اوے, میں کہتا ہوں کیونکہ نماز ہر آدمی کے لیے, مسلمان کے لیے 5 وقت فرض ہے. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, یہ گیٹ اوے نہیں, دیر از نو گیٹ اوے. آپ نے ایگزامپل غلط دیا, لیکن آپ کا مین سوال میں سمجھ گیا. مین سوال تھا کہ اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت کیوں ہے, اجازت کیوں, اس کا اعتراض میں بھائی صاحب یہ نہیں تھا, میں مانتا ہوں, پوری میری بات پوری ہوں گا. لیکن وہ اس اجازت کی وجہ سے غیر مسلمان لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اس کو کیوں یوز کر لیتے ہو؟ اتنا ایزی انٹری کیوں ہے کہ بھئی آپ نے اتنے کے لیے کیا, ٹھیک ہے واپس آ گئے. ارے پورا مان لو اسلام کو. بھائی صاحب کہہ رہے اتنا آسانی سے انٹری کیوں اسلام میں. بھائی صاحب پوچھ رہے کہ اگر صرف کس کو 2 بیوی کرنے کا ہے اور اسلام قبول کرنے کا ہے تو اتنے آسانی سے اس کے اندر کیوں آنے دیتے, پورا مسلمان بننے دو. بنے وہ انسان کیوں نہیں پورا اسلام لے گا؟ برابر. بھائی صاحب کا سوال ہے جو غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتے تو آسانی سے آپ اندر کیوں آنے دیتے. دھرمیندر کا ایگزامپل نکلا ہے, دھرمیندر کا ایگزامپل نکلا ہے کہ اس نے جب ہیما مالنی کے ساتھ شادی کی تھی, وہ ایک شاید کچھ اس کا نام نکلا ہے کہ اس نے اس وقت کیا تھا, بس ہو گیا. بھائی صاحب پوچھ رہے کہ کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کوئی وجہ کے لیے, ذاتی وجہ کے لیے, اتنے آسانی سے اندر کیوں آنے دیتے. کیونکہ ہمارا اصول ہے اگر کوئی بھی انسان اپنے زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیا میں ایک اللہ میں مانتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, ہم اسے کہہ نہیں سکتے کہ وہ مسلم نہیں ہے. ہم شک کی بنیاد پہ اسے نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام میں داخل مت ہو. اس کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا. تو اگر دھرمیندر نے آپ کی بات کو اگر میں مان لیتا ہوں, میں نہیں کہتا ہوں کہ ایسے ہی ہے, مان لیتا ہوں کہ دھرمیندر نے دوسری شادی کرنے کے لیے ہیما مالنی سے, جس سے بھی آپ کو زیادہ ہندو مجھے کم ہے, مان لو کہ ہیما مالنی نے کسی اور سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کیا اور اللہ کی عبادت نہیں کرتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا, یہاں کی نہیں چھوٹ, آخرت میں کہاں بچیں گے وہ. اسی لیے میں نے کہا کہ صرف نام بدلنے سے مسلمان نہیں ہے. تو دھرمیندر نے اپنا نام بھی بدلا, اور نام بدلا ہونا کہ نہیں مجھے پتا نہیں, آپ کو زیادہ ہونے, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ تو اس ملک کے حکم کے سے بھاگ گیا, مطلب اس کو اجازت ہے. کیونکہ غلطی کدھر ہے, اس دیش کے حکم میں غلطی ہے. کیا غلطی ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں, کیا غلطی ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں مسلمان کو 1 سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے, برابر ہے کیا نہیں ہے. کیوں اسلام میں اجازت ہے. آپ جانتے ہیں ہندو مذہب میں بھی 1 سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, رامائن میں شری رام کے والد کے کتنے بیویاں تھے, 3 بیوی تھے. شری کرشن کے کتنے بیویاں تھے, 4, 10 ہزار, 10,000, 16,108 مجھے بتایا, 16,108. تو شری کرشنا کے 16,108 بیوی تھے, تو مسلمان کے کم از کم 4 کیوں نہیں ہو سکتے. صاحب سوال کا جواب تو سنیے, پہلا آپ سوال کا جواب میں سن رہے اور آپ بحث کریں, نو پرابلم, جواب تو سنیے. آپ یہ نہیں جاننا چاہتے اسلام میں 1 سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت کیوں ہے, اس کا جواب دے رہا ہی نہیں میں دے رہا ہوں پرابلم کدھر ہے. پرابلم اگر کچھ پرابلم ہے, پرابلم کا حل کرنا چاہیے. آپ اگر ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, وشنو سوترا ادھیے نمبر 24 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے کہ برہمن 4 بیوی رکھ سکتا ہے. تو جب ہندو مذہب کی کتاب اجازت دیتے ہیں
1 करोड़ 10 करोड़ 1000 करोड़ 16,000 करोड़ हुमानियत नहीं है, तो ये इंडिया में ये इंडियन गवर्नमेंट है जिसने पाबंदी लगाई 1954 में 1954 में अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट। ये हिंदुस्तान की हुकूमत ने पाबंदी लगाई कि हिंदुस्तान में हिंदू सिर्फ एक बीवी कर सकता है। ये हिंदुस्तान की हुकूमत ने पाबंदी लगाई, हिंदू मजहब की किताब में नहीं। तो अफसोस की बात है कि हमारे हिंदुस्तान हुकूमत को किसी ने हिंदू मजहब की किताब नहीं दिखाई। तो मैं कहता हूं जब हम मुसलमान को इजाजत देते, हिंदू लोगों को नहीं देते। श्री राम के वालिद के 3 बीवी थे, श्री कृष्ण के 16,108 थे, विष्णु सूत्रा में लिखा कि ब्राह्मण 4 बीवी रख सकता है। तो क्यों इस देश की हुकूमत हिंदू मजहब पे पाबंद? क्योंकि इस देश की हुकूमत ने हिंदू मजहब की किताब का मुताला नहीं किया। तो मेरी गुजारिश है, अगर इस देश की हुकूमत हिंदुओं को भी इजाजत दे, जितनी चाहे उतनी बीवी करे, तो शायद धर्मेंद्र मुसलमान नहीं। इस्लाम के जितने भी उसूल है, कोई भी उसूल है, आप कहते हैं गेट अवे। मैं आपको चैलेंज करता हूं भाई साहब, इस्लाम की सिर्फ एक आप चीज बताइए। इस्लाम क्या, मुसलमान की नहीं, मुसलमानों में गलतियां होते, इस्लाम की कुरान और सही हदीस में से एक चीज बताओ जो इस्लाम में है जो इंसानियत के खिलाफ है। सिर्फ एक। मैं जानता हूं ये मीडिया जितनी है, ये जितने दिगर ममालिक है इस्लाम के खिलाफ बिल्कुल से अब्यूज कर रहे, उसके सारे अल्हम्दुलिल्लाह जवाब मंतिक के साथ दूंगा मैं। ये नहीं कहूंगा कुरान में लिख रहा है सात मंदिर की मानो, आप गैर मुस्लिम कुरान में नहीं मानते, मैं कुरान को साइड पे रखूंगा। मंतिक के जरिए, साइंस के जरिए आपको साबित करूंगा इंशाअल्लाह कि जो भी अहकाम, हर एक हुक्म जो कुरान और सही हदीस में, वो साइंटिफिक जरिए, हिकमत के जरिए, मंतिक के जरिए आपको साबित करूंगा कि सही है, इंसानियत के खिलाफ नहीं है। हो सकता है कि आपके इल्म की वजह से आप समझते होंगे कि ये चंद इस्लाम में गेटअवेज है। आप एक गेटअवे बताइए जो इंसानियत के खिलाफ है। और एक कुशवंत सिंह जो जवाब सुना, जब सारे सवाल का जवाब दे रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मंतिक के जरिए गैर मुसलमान दावे मार रहे थे, गैर मुसलमान कबूल कर रहे थे, उसको चोट पहुंच रही थी। उसको चोट पहुंच रही है कि मैं लिखूंगा तो किसके खिलाफ लिखूंगा, मुझे कैसा पैसा मिलेगा? जितना ज्यादा खिलाफ लिखेंगे उतना ज्यादा पैसा, बराबर क्यों नहीं? तो ये शख्स इतना मशहूर हो रहा है, ये तो सारे अल्लाह ताला की। मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो हूं एक तालिब इल्म हूं, ना कोई मैं आलिम हूं, ना कोई बड़ा आदमी हूं, मामूली सा डॉक्टर हूं। बात करते करते अल्लाह की मदद से यहां पहुंच गया हूं, आप लोग की मोहब्बत में मुझे खींच लाए इधर। मैं जवाब देता हूं कुरान और हदीस से, गैर मुस्लिम के लिए साबित करता हूं मंतिक के साथ, साइंस के जरिए। तो जो गेटअवेज कह रहे हैं, जिस तरीके से आपने सवाल किया, ये गैर मुस्लिम इस्लाम में आसानी से कैसे आ सकते, क्यों आ सकते? मुझे उसके दिल की बात पता नहीं। अगर वो मुंह से कहता है कि मैं अल्लाह पे ईमान लेके आता हूं, अल्लाह के रसूल पे मानता हूं, मैं उसे तस्लीम करता हूं, लेकिन उसका मतलब है आखिरत में जन्नत में जाएगा। आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे लोगों के दिल की बात जानता हूं, लेकिन मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा सकता हूं। ये कह सकता है कि हो सकता है कि दूसरी शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया, हो सकता है कि उसके जरिए वो ईमान भी लेके आएंगे, पुख्ता ईमान। तो मैं उसे इस्लाम में आने की पाबंदी नहीं लगा सकता हूं, लेकिन अगर वो सिर्फ उस वजह के लिए अंदर आया और अल्लाह उस वजह के लिए आके अगर एक अल्लाह में माना, सिर्फ उसकी इबादत की, शिर्क नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने माना, फिर उसके लिए जन्नत इंशाअल्लाह। हालांकि शुरुआत में दूसरी बीवी करने के लिए आया, लेकिन अल्लाह की तरफ तो आया, शिर्क से तो बचा। लेकिन अगर दूसरी बीवी करने के लिए इस्लाम में आया और शिर्क किया तो कोई मुझसे नहीं बचा सकता। तो ये एक गेटअवे नहीं है। हो सकता है कि कई लोग समथिंग पीपल गेट टेम्प्टेड, वो कभी कभी बच्चे लोग को अब कुछ कहने के लिए बोलते चॉकलेट खाएंगे तो मैं तुमको अपनी बात मानूंगी, चॉकलेट दूंगा, तो चॉकलेट की वजह से आपका बच्चा आपकी बात मानता है। आप समझ रहे?
वो हो सकता है उनके लिए चॉकलेट है, किनके लिए? गैर मुस्लिम के लिए। लेकिन चॉकलेट के जरिए अगर सही मुसलमान बनता है तो क्या हर्ज है? आप समझ रहे? तो ये जो चीजें हैं, दरवाजे सबके लिए खुले, आपके लिए भी खुले। आप भी इस्लाम कबूल करना चाहते हो तो बेशक मैं आपको गले लगाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई साहब की नीयत क्या है, क्या भाई साहब लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम बने। आप कबूल करना चाहते हैं, एहलन व सहलन, मैं आपको गले लगाऊंगा। मैं भी कबूल करना चाहते फिर भी गले लगाऊंगा, नो प्रॉब्लम भाई साहब। होप ये आपके सवाल का जवाब है। थैंक यू सर, दुआ में ख्याल रखिएगा।